بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، کیا میں تجھے آگاہ نہ کر دوں کہ دنیا میں بدترین دو افراد کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو سرخ رنگت والا قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ بدبخت انسان ہے اے علی جو تمہیں شہید کرے گا اور اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ دوستو، وہ شخص جس کے متعلق اس حدیث پاک میں اشارہ دیا گیا ہے وہ قوم سمود میں سے قدار بن سالف بن جندہ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ حد درجہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو اس عملے قبیح کے لیے اکسانے والی دو عورتیں تھیں۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ قوم سمود پر عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ دو خواتین تھیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قدار بن سالف سرخ رنگت والا اور گہرے نیلے رنگ کے دھبوں سے نشان زدہ تھا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مذکور ہے کہ قدار حرام زادہ سالف کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہے۔ در حقیقت وہ نطفہ کسی اور کا تھا جس کا نام سبیان تھا۔ اس قدار نامی شخص نے متفقہ رائے سے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور اس متفقہ رائے کی وجہ سے اونٹنی کے قتل کی نسبت ساری قوم سمود کی طرف کر دی گئی۔ دوستو، علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس واقعہ کے مرکزی کرداروں میں دو عورتیں شامل ہیں۔ یہ دو عورتیں جن میں سے ایک کا نام صدوقہ اور دوسری کا نام عنیزہ تھا، ان دونوں عورتوں نے اونٹنی کے قتل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صدوقہ بنت محیا ایک اونچے خاندان کی اور مالدار عورت تھی۔ اس کا شوہر اسلام قبول کر چکا تھا، بنابری یہ اس سے جدا ہو گئی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسرہ بن مہرج کو پیشکش کی کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ عقد کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ عنیزہ بنت غنیم ایک بوڑھی کافرہ خاتون تھی۔ قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک سردار زواب بن عمر سے اس کی کئی بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن سالف کو اپنی 4 سب سے زیادہ خوبصورت بیٹیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو تو ان میں سے جس سے چاہو گرہ عقد باندھ سکتے ہو۔ اس لالچ میں یہ دونوں شخص مسرا اور قدار بن سالف اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے لیے مستعد ہو گئے اور قوم کے دیگر افراد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے لگے۔ ان کی تگ و دو کا یہ نتیجہ نکلا کہ قوم کے ساتھ دوسرے افراد نے بھی اس قبیح سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عہد وفا باندھ لیا۔ اس طرح ان 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا۔ چنانچہ انہی 9 افراد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کچھ یوں مذکور ہے، اور قوم سمود کے شہر میں 9 سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قبیلے کے دیگر لوگوں کی حمایت کے لیے بھی یہ کوشاں رہے۔ انہوں نے بھی قتل ناکا کو مستحسن عمل قرار دیا اور ان کے شانہ بشانہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی تائید کر کے انہیں ان کے عزم پر پختہ کر دیا۔ وہ 9 آدمی اونٹنی کے قتل کا عزم سمیم لے کر اونٹنی کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹ رہی تھی تو مسرا جو کہ گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قبیلے کی یہ دونوں عورتیں بھی قبیلے کی باقی عورتوں کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہی اونٹنی کو تیر لگا تو عورتوں نے اونٹنی کے قتل پر مردوں کو برانگیختہ کرنے لگیں، انہیں ترغیب دینے لگیں اور ابھارنے کے لیے اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں۔ دار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینہ پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر ماں کو پکارنے لگا۔ حضرت حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل، میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا تعاقب کر کے اس بچے کی بھی کوچیں کاٹ دی تھیں۔
اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ بچہ روتا ہوا آسمان کی بلندیوں پر غائب ہو گیا اور پھر نظر نہیں آیا۔ عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دریں اثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، قوم سمود میں سے ایک با اثر بدبخت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم میں اس طرح با اثر تھا جس طرح اپنی قوم میں ابو زمعہ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ قمر کی آیات نمبر 29-30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس انہوں نے کدار نامی اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور کونچے کاٹ دیں، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے پہاڑی پر چڑھ کر 3 بار چیخیں ماریں تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم 3 دن مزید برت لو، کیونکہ اب عذاب الہی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ٹھیک 3 دن کے بعد چوتھے دن کی صبح ہی عذاب الہی نازل ہوا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ کی پناہ۔ اے اللہ، ہم تیری وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، آمین۔